مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے نماز تراویح میں 13واں پارہ مکمل اور 14ویں کا شروع کا سماعت کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکت عطا فرمائے۔ سورہ رعد فقط اس کا مختصر سا تعارف اور سورہ رعد ہی کی مخصوص آیت مبارکہ کے تحت آج درس دیں گے۔ سورہ رعد مکیہ ہے اور اس کا نام رعد رکھنے کی وجہ تسمیہ، فرمایا کہ رعد بادل کی گرج کی آواز کو کہتے ہیں۔ جب بادل گرجتا ہے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے رعد کہتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ رعد فرشتوں پر معمور جو فرشتہ ہے اس کا نام رعد ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ رعد کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ کی میں الرعد آیا، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ رعد کہتے ہیں۔ سورہ رعد کی یہ مخصوص آیت مبارکہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ فرمایا کہ اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں خرچ کیا، پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طریقے سے، اور فرمایا کہ برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں صبر اور پھر رب کی رضا کی طلب کی قید لگا کر رب نے فرمایا، اور فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے جو ہماری راہ میں پوشیدہ چھپا کر اور اعلانیہ ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، فرمایا انہی کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے۔ تو صبر، علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صبر کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلا گناہ سے صبر کرنا یعنی گناہوں سے بچنا، نیکیوں پر صبر کرنا یعنی اپنی طاقت کے مطابق خوب نیکیاں کرنا، اور مصیبت کے وقت صبر کرنا یعنی جب مصیبت آئے تو صبر شکر کرنا۔ صبر کے یہ 3 مراتب ہیں، اور فرمایا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اپنی شہوات یعنی شہوات کے وقت صبر کرنا یعنی نفسانی خواہشات پر صبر کرنا، نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنا۔ فرمایا کہ یہی صدیقین اور اولیاء کاملین کا طریقہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کیا اپنی رضا کی طلب کے ساتھ صبر کو، تو اس لیے کہ فرمایا کہ صبر جب ہو تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اسی وجہ سے صبر کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک صبر مذموم یعنی جس صبر کی مذمت کی جائے، اور ایک وہ صبر جو قابل تعریف ہو۔ فرمایا کہ صبر مذموم وہ صبر یعنی اس بنا پر صبر کیا گیا کہ مجھے لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرنے پر ملامت نہ کریں، یا دشمن میری بے صبری پر نہ ہنسیں، یا میں نے صبر اس لیے کیا کہ لوگ مصیبت کے وقت مجھے کہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو فلاں شخص بڑا کامل اور اکمل طریقے سے صبر کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ صبر مذموم ہے، ایسے صبر کی مذمت فرمائی، اس لیے کہ بظاہر یہ تو صبر ہی ہے کہ انسان صبر کر رہا ہے، مصیبت کے وقت صبر کر رہا ہے، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ مجھے صابر کہیں اور کہیں کامل صبر کرنے والا ہے۔ وہ صبر تو کر رہا ہے مگر اس لیے کر رہا ہے کہ کوئی اس کو بے صبری کا مظاہرہ کرنے پر ملامت نہ کرے کہ یار کیسا بے صبرہ انسان ہے، صبر نہیں ہوتا اس سے، اس ملامت سے بچنے کے لیے وہ صبر کر رہا ہے، تو مقصود اللہ کی رضا نہیں۔ فرمایا کہ یہ صبر غیر اللہ کے لیے کیا گیا یعنی اللہ کے علاوہ کے لیے کیا گیا، اور اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں۔ فرمایا کہ ایسا صبر اس آیت کے تحت داخل نہیں، جس صبر کے بارے میں رب نے فرمایا
والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اللہ کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں۔ فرمایا وہ صبر جو قابل تعریف ہے کہ مصیبت کے وقت انہوں نے صبر کیا اور ان کا مقصد کچھ نہیں، فقط اس واسطے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، رب نے صبر کا حکم دیا ہے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کر رہا ہوں۔ مصیبت پر، ظلم پر، جاہلانہ رویے پر، دوسروں کی، فرمایا کہ وہ ہر طریقے سے جب صبر کرتا ہے، گناہوں پر صبر کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، نیکیوں پر صبر کیا ہے کہ وہ خوب نیکیاں کر رہا ہے، مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، صبر کر کے بس وہ نیکی کرتا چلا جا رہا ہے، فرمایا کہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو فرمایا تب تو ایسا صابر اس آیت کے تحت، اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے۔ عزیزان گرامی، رضا الہی کے لیے جو صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ کیسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان تک کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ان پر کوئی آزمائش اور پریشانی آتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے تو ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو فرمایا ایسے صبر کرنے والوں کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں اپنے بندوں میں کو دو محبوب چیزوں سے آزماتا ہوں، یعنی دو آنکھیں، فرمایا پھر وہ صبر کرتے ہیں تو میں انہیں جنت دے دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صابرین کے لحاظ سے صبر کرنے والوں کی فضیلت پر فرمان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور پھر اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ فضیلت والے کہاں ہیں، تو چند لوگ کھڑے ہوں گے اور دوڑتے ہوئے جنت کی طرف چل دیں گے۔ فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ دوڑتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہیں، ان کے سے ملاقات کریں گے، ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہیں دوڑتے ہوئے جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہماری فضیلت یہ ہے کہ جب ہم پر ظلم ہوتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، ہم پر برا سلوک ہوتا ہمارے ساتھ تو ہم درگزر کرتے تھے، کوئی جہالت کا رویہ ہم سے اختیار کرتا تو ہم صبر و شکر سے درگزر کرتے اور اس کو برداشت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، فرشتے کہیں گے کہ یہ تو عظیم عمل ہے اور اس عظیم عمل کا اجر بھی بڑا عظیم ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے ہی پھر اعلان کرنے والا کہے گا، اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں صبر کرنے والے؟ تو کچھ چند لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی اسی صورت جنت کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ملاقات کریں گے، ان سے کہیں گے کہ تم کون ہو کہ ہم تمہیں جنت کی طرف دوڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، فرشتے کہیں گے کہ سب تمہارا صبر کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے صبر کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ عزیزان گرامی، تو صبر فقط اللہ کی رضا مقصود ہو اس لیے کیا جائے، پہلے صدمے پر صبر کیا جائے، مصیبت آ جائے اللہ کے دربار میں شکایتیں کر دی، شکوے کر دیے، پھر جب کچھ نہ بن پڑے پھر کہیں میں صبر کرتا ہوں، اللہ کا فرمان ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو فرمایا یہ صبر نہیں، یہ تو شکوہ ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے صدمے پر جو صبر کیا جاتا ہے وہی صبر قابل تعریف ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہمارے دیے ہوئے رزق سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مال کو خرچ کرنے کو کی نسبت بندوں کی طرف فرمائی اور رزق کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مال خرچ کرنا اعلانیہ اور سرًا، پوشیدہ اور اعلانیہ، اس سے فرض زکوٰۃ مراد ہے، یعنی جو زکوٰۃ انسان پر فرض ہوتی ہے وہ خرچ کرنا مراد ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر
زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا خدشہ نہ ہو، اندیشہ نہ ہو، تو پھر اس کو پوشیدہ ہی خرچ کرنا چاہیے، پوشیدہ زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ یعنی اس پر یہ خدشہ، یہ الزام نہیں لگے گا کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے خدشہ اگر اس کا نہ ہو تو وہ پوشیدہ زکوٰۃ ادا کرے۔ فرمایا کہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ ہے کہ اس پر تہمت لگے گی کہ یہ تو زکوٰۃ دیتا نہیں، تو یہ پھر ایسے شخص کے لیے ہے ضروری ہے کہ وہ اعلانیہ زکوٰۃ ادا کرے۔ عزیزان گرامی، سر و علانیہ سے مراد آپ یہ فرماتے ہیں، قول یہ بھی ہے کہ نفلی صدقات جو ہیں وہ پوشیدہ خرچ کیے جائیں، اور جو زکوٰۃ ہے وہ اعلانیہ، جو فرض زکوٰۃ ہے وہ اعلانیہ ادا کی جائے۔ عزیزان گرامی، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال کے تصرف میں، یعنی مال کو، رزق کو خرچ کرنے کی جو نسبت ہے وہ بندوں کی طرف ہے، اور رزق کی جو نسبت ہے وہ اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت رکھی ہے۔ اس لیے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ رزق کا بندے کو وکیل بنایا ہے اور اسے تصرف کا اختیار دیا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو پھر اپنی واہ اپنی تعریف، اپنا شکریہ، ان تمام کی لالچ نہ ہو، بلکہ جس ذات نے اسے خرچ کرنے کا وکیل بنایا ہے اس ذات کا لحاظ رکھے، نہ خرچ کرنے میں اپنی ذات کا، نہ مخلوق کا لحاظ کرے، بلکہ اس وحدہ لا شریک کی ذات کا لحاظ رکھے جس نے اسے خرچ کرنے پر وکیل بنایا ہے۔ کہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جو ہمارے ہی دیے ہوئے مال سے ہماری راہ میں خرچ کرے۔ عزیزان گرامی، انسان اللہ کا دیا ہوا مال جب اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو گویا وہ کس طرح سے شکر ادا کر سکتا ہے رب کا؟ رب کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ رب کا شکر ادا نہ کرنے کا اعتراف کرنا ہی رب کے نزدیک شکر ادا کرنا ہے۔ یہ کرم ہے اس کا کہ بندہ اگر یہ اعتراف کر لے کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا، یہی تو رب کے دربار میں شکر ادا کرنا ہے، کہ گویا اس بندے نے رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حقیقتاً اس کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کس طریقے سے ادا کر سکتا؟ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی شخص پر احسان کرتا ہے، اس کو مال دیتا ہے، اناج دیتا ہے، دیگر اموال دیتا ہے، اب وہ شخص اس کا شکر ادا کرتا ہے، کیسے؟ اسی مال میں سے اس کو دیتا ہے کہ مہربانی آپ کا شکریہ، یہ لو میری طرف سے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو یہ کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے؟ بلا تمثیل و تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اس کی عطا بھی بے مثال ہے، کہ اس کے عطا کردہ مال سے اس کی راہ میں جب خرچ کیا جائے، فرمایا اور جو نماز قائم رکھے، نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ برائی کو بھلائی سے مٹا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اچھا انجام ہے ان کا، اللہ وحدہ لا شریک آخرت میں ان کا اچھا انجام فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والا درس ہمیں یہ ہے کہ سب سے پہلے صبر کریں تو رب کی رضا مقصود ہو، اس کے بعد نماز قائم رکھیں، اور اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں تو اللہ نے ہمیں وکیل بنایا ہے، خرچ کرنے کی نسبت ہماری طرف ہے، رزق کی نسبت رب کی طرف ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے جب خرچ کریں تو لوگوں سے تعریف اور شکریہ کی لالچ نہ رکھیں، بلکہ اس کا اجر و ثواب اس وحدہ لا شریک سے طلبگار ہو کر طلب کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ برائی کو بھلائی سے ٹال دیتے ہیں، تو ہمیں ہر برائی کو بھلائی سے ٹال دینا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارا انجام کار بہتر عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔